سر ڈیلرز کے اندر بھی ہم کیسے فرق کریں گے کہ یہ اچھا ڈیلر ہے یا یہ ڈیلر جو ہے وہ صرف فراڈ کرنے کے لیے ہی بیٹھا ہے. اب کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جہاں کیونکہ یہ کام ہو رہا ہے تو تقریباً بہت سارے لوگوں نے اس پیشے کو اختیار کر لیا ہے, تو اس کے اندر بھی بہت سارے ایسے لوگ آ چکے ہیں جنہوں نے اس پیشے کی بدنامی کا سبب بھی بنے ہیں. تو کیسے ایک نیا بندہ جو ہے, کیا کوئی ایسا میکینزم ہے اس کے پاس, کوئی ایسی کوئی چیز ہے کہ جس سے وہ پہچان سکے کہ کون سا ڈیلر اچھا ہے اور کون سا ڈیلر جو ہے وہ اچھا نہیں ہے؟ سر ایسا میکینزم ہے؟ بالکل جی, آپ نے بہت ہی زبردست اور قیمتی سوال کیا. ایکچولی جیسے ہم B17 فیصل ہلز, فیصل ٹاؤن اور فیصل مارگلا سٹی میں ہم لوگ کام کرتے ہیں. اب یہاں پہ جب ڈیلر فرض کریں, ایک ایگزامپل میں دیتا ہوں کہ سبھی ڈیلر آپ کو پتہ چلے یار یہ ایماندار لوگ ہیں, کہ ایماندار ڈیلر ہیں, کوئی یار فراڈ نہیں ہے, کوئی ایسا مسئلہ مسائل نہیں ہے, جتنی قیمت ہے اتنی بتاتے ہیں, فیئر چل رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو سر آپ بتائیں کتنا قیمتی معاشرہ ہو جائے ہمارا کہ ایک جو انویسٹر ہے جو گھر بیٹھا ہوا ہے اس کو اتنی بڑی تسلی ہوگی کہ یار میں یہ فون کر رہا ہوں نا, اگر B17 کے ڈیلر کو فون کر رہا ہوں, یہ فراڈ کر ہی نہیں سکتا. کوئی ایسا میکینزم ہونا چاہیے نا کہ ایک ڈیلر فراڈ کر ہی نہ سکے. تو اس سے کیا ہوگا, ہماری جو پلاٹ کے بیکنے کی ریٹس ہے, ریشو ہے, اور وہ بہت زیادہ انکریز ہوگی. اس سے لوگوں کو بڑا ٹرسٹ آئے گا. تو آپ نے ابھی بتایا کہ میکینزم ہے, یعنی یہ ویسے نا ہم لوگوں کو جتنے بھی پراپرٹی ڈیلر ہیں اور جتنے بھی ریئلٹرز ہیں ان کو خود اپنے آپ سے یہ ڈیسیجن ضرور لینا چاہیے کہ وہ ایمانداری سے کام کریں. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جب یہاں پہ فرض کریں ایک B17 میں کسی ڈیلر نے فراڈ کیا, کسی کے ساتھ سستی چیز تھی مہنگی بیچ دی, تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ وہ بندہ جا کر اپنے کافی سارے دوستوں کو بتائے گا کہ یار میں نے B17 میں لیا تو وہاں کے ڈیلر نے یہ کیا. تو اس کی وجہ سے کیا ہوگی, سوسائٹی کی اوورآل بدنامی ہوتی ہے, اور جب اس کی بدنامی ہوگی تو پھر اس کی وجہ سے کافی سارے لوگ ڈی موٹیویٹ ہوں گے. وہ کہیں گے یار اس جگہ پہ جو ہے نا وہ ڈیلر اچھے نہیں ہیں تو ہمیں کام نہیں کرنا چاہیے. تو اس لیے میری تو سبھی جتنے بھی ڈیلر بھائی ہیں جو ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, میری ان سب سے ریکویسٹ یہی ہے کہ کوشش کریں کہ جتنے ایمانداری سے کام کریں اور ایسے طریقے سے کریں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ موٹیویٹ ہو کر اس جگہ پر کام کریں. یہاں پہ بہت ساری ہیں, دیکھیں بیریا ٹاؤن اور سوسائٹیاں, DHA ہے, سارا کچھ, لیکن اگر B17 اور فیصل ہلز, فیصل مارگلا سٹی یا فیصل ٹاؤن میں لوگ اگر یہ سوچ کر آتے ہیں کہ یار یہاں پہ ڈیلر بہت اچھے ہیں, تو اوورآل آپ کا کام بڑھے گا, ڈیلرز کا کام بڑھے گا, ہمارا کام بڑھے گا. کیونکہ ایک جگہ پہ جب جتنے لوگ زیادہ انویسٹ کریں گے اتنی سوسائٹی کی ویلیو بڑھتی جائے گی. دیکھیں پلاٹس کے ریٹس کب انکریز ہوتے ہیں, جب وہاں پہ لوگ زیادہ انویسٹ کرتے ہیں. کسی بھی جگہ پہ زیادہ انویسٹ کریں گے تو وہاں کے ریٹس بڑھیں گے. تو اس لیے جتنی ایمانداری سے کام کریں گے لوگ بھی زیادہ آئیں گے اور ان کا ٹرسٹ بھی بڑھے گا. اب آپ نے سوال کیا کہ ایماندار کیسے ڈھونڈا جائے. دیکھیں ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی بہت, ہم سب مسلمان ہیں لیکن ایمانداری میں تھوڑا سا ویکنیس اس طرح ہے. تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ خود تھوڑا بہت نالج ضرور رکھیں. جس نے بھی, اب میں نے فرض کریں آپ اور ہم موبائل لینے جاتے ہیں مارکیٹ میں 4-5 لاکھ کا, ٹھیک ہے. اب موبائل لینے کے لیے ہم کتنی دکانیں پھرتے ہیں, سنگاپور پورا پھر لیتے ہیں, صدر اوپر سے لے کے نیچے تک. بھائی جان کیا ریٹ, وہ کہتا ہے یہ ریٹ 15 Pro Max اتنے کا جی, 16 Pro Max اتنے کا, 17 Pro Max اتنے کا جی, یہ ملے گا جی ریٹ, یہ ملے. ہم کیا کرتے ہیں, کمپیریزن کرتے ہیں ریٹ کس کا. اچھا اس کا 256 GB تھا, اس کا 1 TB, اس کا 512 GB. اچھا بیٹری ہیلتھ, مطلب کمپیریزن کرتے ہیں نا. کس لیے کرتے ہیں, ہم 4-5 لاکھ کا موبائل لینے کے لیے اتنی تگ و دو کرتے ہیں, اتنا گھومتے ہیں. آپ نے تو 40-45 لاکھ کا پلاٹ لینا ہے. تو میری جتنے بھی ویورز ہیں, اپنے بھائی ہیں, میں یہ کہوں گا کہ ایک جب آپ چیز لیتے ہیں تھوڑا بہت مارکیٹ کو ضرور ٹچ کریں. ہفتے بعد چیز لے لیں لیکن تھوڑا سا نالج لے لیں, تاکہ پھر آپ نہیں دھوکہ کھا سکیں گے. اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ آپ کو بتائے گا, آپ بے شک اس سے بحث نہ کریں جی مجھے اتنے کا مل رہا ہے. آپ بس ذہن میں رکھیں یار یہ ریٹ چل رہا ہے. تو پھر اس کے بعد ڈبل روڈ سے اتنا قریب پلاٹ ہو, پھر پلاٹ سالڈ ہونا چاہیے. یہ چیزیں ڈیلر کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اچھی چیز لے کر دے, مناسب چیز لے کر دے, تبھی وہ ریئل اسٹیٹ میں کامیاب ہے. آج نبیل بھائی آپ مجھے بتائیں, ہم نے جتنے بھی لوگوں کو پلاٹ لے کر دیے ہیں, الحمدللہ اللہ کا لاکھ شکر ہے, ہمارا کام کیوں نہیں رکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو چیزیں ہی اچھی لے کر دی ہیں. اب ایک بندے کو ہم نے نکر والا پلاٹ لے دیا اور وہ بھی کھڈے والا,
کل کو وہ کہتا ہے بھائی جان یہ مجھے بیچ دیں، جب آپ نے خریدتے وقت تو آپ نے سنہرے خواب دکھایا ہم نے، ٹھیک ہے، اور اب بیچنے کی باری آئی تو ہم اسے کہیں یار آپ کیوں بیچ رہے ہیں، ابھی اور رکھ لینا جی، کیا آپ بیچ کے کریں گے جی، آپ دیکھیں نا جی ابھی تو مارکیٹ اس طرح یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، اور جی کھڈے والا ہے جی، پھر لوگوں سے پوچھے گا تو لوگ کہیں گے یار کھڈے والا، پھر وہ کہے گا یار کھڈے والا، تو بھائی جان آپ نے سستا کہا تھا، سستا تو کھڈا ہی ہوتا ہے۔ اب اس میں یہ ہے ہاں اگر کسی نے خود ہی نکر والا پلاٹ لے خود ہی لیا میرے ساتھ ہمارے کھڈے ساتھ والا ہوتا ہے، پلاٹ وہ لے کہتا ہے لیا مجھے سستا کھڈے سمجھ والا کے، لے دیں، ایک بندے کے پاس پیسے ہی کم ہے ہاں وہ ایک اور غلط ہے، کہے کہ میرے پاس پیسے کم ہے، اور ویسے بھی میں نے یار بیسمنٹ بھی بنانا ہے، ہاں بیسمنٹ تو چلیں میں نے تو نکر والا پلاٹ بھی چل جائے گا، نیچے نالے کے پاس والا بھی پلاٹ چل جائے گا، بالکل تو بالکل، وہ تو پھر کسی دوسرے کو گلا تو گلا نہیں کر سکتا، ڈیلر کو تو نہیں گلا کر لیکن سکتا۔ ہم نے لوگوں کو جو چیزیں لے کر دی ہیں نبیل صاحب، آپ اور ہم اکثر اکٹھے ہی لے کر دیتے رہے ہیں، ہم نے ہمیشہ لوگوں کو بیسٹ لوکیشن کے پلاٹ لے کر دیے الحمدللہ، اور اچھے لوکیشن کے لے کر دیے۔ آج ہم انہیں فون کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی جان آپ سیل کرنا چاہتے ہیں تو یہ مارکیٹ ہے، یہ فرق ہوتا ہے۔ اب میں ڈیلروں کو کہوں گا کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ڈیلر کام شروع کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پہلا انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آیا، آپ نے اس کو ایک خراب چیز لے دی تھوڑے سے فائدے کے لیے، تو اس کے بعد پھر وہ آپ کے ساتھ دوبارہ نہیں جڑے گا نا، وہ ظاہر ہے، اور 10 بندوں کو کہے گا بھائی جان یہ ان سے نہ لیں یار میرے ساتھ تو یہ ہو گیا، ٹھیک ہے، تو آپ بندے کو چیز اچھی لے کر دیں تاکہ وہ کل کو اس کو بیچتے وقت آپ کو وہ کہے یار میں بیچنا چاہتا ہوں، تو آپ کہیں جی بسم اللہ جی آئے نا جی، کدھر ہیں آپ کو ہم آئیں چائے بھی پلائیں گے کھانا بھی کھلائیں گے، آئیں بیٹھیں۔ تو دیکھیں ایک ڈیلر کا کام کب چلتا ہے، جب وہ کوئی چیز بندہ اس سے کوئی سیل ہوتی ہے یا پرچیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، سیل پرچیز کرتا ہے تو کام چلتا ہے نا جی۔ تو سیل پرچیز کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کی چیز ایسی ہونی چاہیے کہ وہ مارکیٹ میں ورتھ ہو اس کی اور بکتی ہو، ایسی چیز ہونی چاہیے سر۔ بہت خوبصورت آپ نے عبدالقادر صاحب جواب دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، میں بھی بہت مطمئن ہوا آپ کے اس آنسر سے۔ میں ایک بات ایڈ کر دیتا ہوں، جی جتنے ہمارے سننے والے ہیں چاہنے والے ہیں، دیکھیں اگر کسی ڈیلر نے کسی کو کوئی بری چیز دے دی تو ڈیلر کا تو نقصان ہوگا ہی ہوگا، اس کی آگے جو ہے نا فیوچر کا اس کا لاس ہوگا، لیکن وہ ایک بندہ اس نے کہاں تک اس کے لیے کمپین کرنی ہے کہ یہ برا بندہ ہے، اس نے کسی دوسرے کو پھنسا لینا ہے، کسی تیسرے اور کو پھنسا لینا ہے، یا جگہ چینج کر لینی ہے، کسی اور جگہ پہ جا کے اس نے کام شروع کر لینا ہے۔ لیکن آپ اگر محنت سے آپ نے پیسہ کمایا ہے، اکٹھا کیا ہے، اور بڑی مشکل سے آپ نے 5 مرلے 10 مرلے کنال کے پلاٹ کے لیے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی آپ نے لگانی ہے، تو آپ کا اگر یہ لاس ہو گیا تو اکثر میں نے لوگ دیکھے ہیں کہ بیچارے اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے اور انتہائی اپنے آپ کو ڈپریشن میں چلے گئے، تو مطلب یہ کہ وہ زندگی ہی بیچاری ان کی جو ہے نا وہ داؤ پہ اپنی لگا دیتے ہیں، صرف آپ کا ایک غلط ڈیسیجن۔ آپ سے گزارش ہے کہ جب آپ اپنی چیز لیں تو کبھی بھی کمپرومائز نہ کریں، ہمیشہ اپنی جو 5 حصے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں نا، اس کے علاوہ بھی جو حصے ہیں، جو چھٹی حص جس کو کہتے ہیں، اور پھر 7ویں حص اور 8ویں حص بھی آج کل آ گئی ہیں، تو میں کہتا ہوں 7-8 حصوں کو نا استعمال کرتے ہوئے اپنا پلاٹ خریدیں، یا کوئی بھی لائف کا کوئی بھی ڈیسیجن آپ کرتے ہیں تو جس میں سے اپنا گھر بنانا اس کی خواہش یہ ہر ایک کی ہوتی ہے، میری بھی ہے، سب کی ہوتی ہے، گھر میں 10 بھائی ہیں تو 10 کی یہ خواہش ہے کہ ہمارے پاس اپنا گھر ہونا چاہیے، ایک میرا پلاٹ اچھی جگہ ہونا چاہیے۔ تو آپ اپنی زندگی کا بہت بڑا فیصلہ کر رہے ہوتے تو آپ یہ فیصلہ سوچ سمجھ کے کریں، وقت لگائیں۔ بہت سارے لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں جو کہتے ہیں یار بس کریں، تھک جاتے ہیں، کہتے ہیں یار ہم کہاں جی بری جگہ کسی کا پلاٹ لے لیا تھا، بعد میں ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں یار بس ٹائم نہیں تھا اور میں باہر تھا، تو یہاں پہ کسی میرے کزن نے میرے لیے پلاٹ دیکھا، کسی دوست کو میں نے کہہ دیا تھا تو اس نے دیکھا اور میں آ ہی نہیں سکا تھا، تو آج جو ہے نا دیکھے نا جی یہ پلاٹ مجھے کیسا مل گیا۔ تو ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے آپ خود اپنا وقت نکالیں، ضرور سوشل میڈیا کا یوز کریں، اس کے ذریعے آپ کو تھوڑا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون بندہ کس لیول پہ کام کر رہا ہے، لیکن آپ نے جب فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے یہ چیز لینی ہے تو اس کے لیے ضرور آئیں، اور تھوڑا سا اپنے آپ کو نا ذرا، کیونکہ محنت کرنا کسی بھی چیز کے اوپر بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ اپنی زندگی کا بہت بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے آپ ضرور
اس محنت کو پوری طریقے سے کر کے اپنی زندگی کا یہ فیصلہ کریں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ جب آپ محنت کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ ویسے بھی انسان کی مدد کرتا ہے محنت کرنے والوں کی. تو آپ ضرور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے کسی بندے کے حوالے ہی کرے گا جس میں آپ کا ضرور فائدہ ہوگا. اور دوسرا جیسے عبدالقادر بھائی نے کہا کہ آپ کے اندر کمپیریزن کرنے کی نا ایک کوالٹی اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے. جب آپ محنت کرتے ہیں تو پھر نتیجتاً آپ اچھا فیصلہ کرتے ہیں اور اچھی چیز آپ لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے. ہماری دعائیں سب کے لیے، اپنے لیے بھی ہیں، آپ کے لیے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے حال پہ، ہم سب کے حال پہ رحم کرے اور ہمیں دھوکہ بازوں سے، فراڈیوں سے اللہ رب العزت بچا کے رکھے اور آپ سب خوش و خرم رکھیں. ہمیں بھی دعائیں دیتے رہا کریں، اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے امان میں رکھے. اللہ نگہبان.